من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو اس کائنات کے اندر جو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت انسانوں کی اختیار اور ان کی زندگی میں آزادی کا مل جانا ہے۔ ایک زندگی ہوتی ہے غلامی کی، جس میں انسان اپنے مالک کے ماتحت زندگی گزارتا ہے اور اس کے حکموں کا پابند سمجھا جاتا ہے۔ اس کی غلامی اس غلام پر ایسی مسلط ہوتی ہے، سوائے کچھ چیزوں کے بلکہ ہر چیز میں وہ اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو آزاد بنایا ہے۔ رب ذوالجلال کی یہ چاہت ہے کہ وہ میرے بندے میرے بن کر رہیں، میری غلامی میں رہیں، دوسرے کسی حکومت کا، کسی ظالم حکمران کا یا کسی علاقے کے رنگ و رواج اور رسم و رواج اور رنگ و نسل کے روایات اور طریقوں کی پابندی اور غلامی میں نہ رہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں صفات بیان کی گئی قرآن پاک کے اندر، وہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، لوگوں پر سے ان کے غلامی کے بوجھ کو ہٹاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بیڑیاں اور وہ طوق جو ان کے گردنوں میں پہلے زمانے سے پڑی آ رہی ہیں، پرانے عادات، پرانے رسم و رواج اور تہوار اور عبادت اور غلامی کے طریقے، یہ نبی علیہ السلام آ کر ان سب چیزوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان بوجھ اور طوق، غلامی کے طوق کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کے اندر آزادی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کائنات کا بنانے والے نے جب انسان کو آزاد بنایا ہے اور اس دنیا کو دار الامتحان اسی معنی کر کہا گیا کہ یہاں انسان کو آزادی دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، سب کچھ دے کر دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں یہ انسان کیسے رہتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، اللہ کو کتنا سامنے رکھتا ہے، چند روزہ زندگی کے نفع کو کتنا سامنے رکھتا ہے، یہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔ اگر انسان سے اس کی آزادی کو ختم کر دیا جائے، حکومت اپنے ڈنڈے کے زور پر کسی کو نماز پڑھانے پر مجبور کرے،
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھی بات ہے، یہ کہا جائے گا کہ بھئی دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے آزاد رہنے کی جگہ بنایا ہے، کہ یہاں ہر کوئی اپنی آزادی کے ساتھ جیے گا، اچھا یا برا بعد میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن یہاں زبردستی کسی پر نہیں چلے گی۔ چاہے کوئی دنیا کا بڑا بادشاہ بن جائے، کسی ملک کا جو ہے وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، کسی جگہ کا بڑا حکمران بن جائے اور کسی جگہ بہت بڑا عہدہ اور طاقت اور اسے پاور حاصل ہو جائے، لیکن وہ انسانوں کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں عجیب عجیب مثالیں دی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، دین پر چلتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ دینداروں کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے موقع نکالنے کا، وقت نکالنے کا موقع انہیں نہیں ملتا ہے، وقت نکالنے کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہو۔ ایک الگ بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک غلام کی، مملوک کہتے ہیں۔ مملوک کے معنی جو کسی کے کنٹرول میں ہے، کسی کی غلامی میں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، ایسا غلام جو کسی چیز پر طاقت اور قدرت اسے حاصل نہیں۔ اور یہ وہ انسان جو آزادی کے ساتھ جی رہا ہے، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ہم نے اس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ صبح بھی خرچ کر رہا ہے، شام بھی خرچ کر رہا ہے۔ ایک وہ انسان جو کسی غلامی میں ہے۔ آج میں یہاں رک کر سمجھانا چاہتا ہوں، آج جو ہم تصور سمجھتے ہیں کسی کی غلامی کا، وہ نہیں۔ اس دور میں جو غلامی کا تصور سمجھا جاتا تھا کہ وہ غلام ٹوٹلی کسی کا غلام ہو جاتا تھا، اس کو جانوروں کی طرح لے جا کر بازار میں بیچا جاتا، دوسرے اچھے غلام کو خریدا جاتا، عورتیں جو غلام سمجھی جاتی، باندی کہی جاتی تھی، ان کو بیچا جاتا اور خریدا جاتا تھا۔ اس دور کی اندر مثال سمجھانے کے لیے اللہ بتا رہے ہیں، ایک وہ غلام جسے کسی چیز پر قدرت نہیں، ایک وہ بندہ جسے ہم نے بہت ساری روزیاں دے رکھی ہیں، وہ صبح و شام کھلے بھی چھپ کر بھی روزی ہمارے دیے ہوئے نعمتوں میں سے خرچ کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ پوچھتے ہیں هل یستویان مثلا، لوگوں بتاؤ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ غلام اور آزاد کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال دے کر اس دور کے کفار کو یہ سمجھانا تھا کہ تم ایک بندہ جو دنیا کے اندر ہم نے پیدا کیا، اس کی مورتی بنا کر، یا کسی کو بھی جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو تم اللہ کا پارٹنر بناتے ہو، تو خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے، ایسے ہی غلام اور خالق ایک نہیں ہو سکتے۔ تم دنیا میں کسی کو اللہ کا پارٹنر بنا لیا تو یہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی آزاد اور غلام دونوں برابر ایک نہیں ہو سکتے۔ آج کا دن 14 اگست کا ہے۔ 14 اگست کا دن ہمارے ملک کی بدترین فیصلے کا دن تھا۔ آج وہ دن تھا جس دن ملک تقسیم ہوا، مذہب کے نام پر، کلمے کے نام پر عنوان دیے گئے، اور مسلمانوں کی طاقت کو ایک کرنے کے بہانے، دارالاسلام بنانے کے بہانے آج کے دن ملک تقسیم ہوا، اور دوسرے دن 15 اگست کو ملک آزاد ہوا۔ مطلب یہ تھا کہ دشمنوں کا ملک کو پہلے بانٹا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے، پھر اس کو آزاد کرایا جائے۔ مقصد اگر آزادی ہوتی تو پہلے یہ بدترین دشمن ملک کو آزاد کر کے چلے جاتے، بعد میں ملک کے رہنے والے چاہتے تو تقسیم کرتے، چاہتے تو ویسے ہی رہ جاتے۔ الغرض اس 15 اگست اور یوم آزادی کے اندر آزادی اور غلامی سے نکلنے کی ایک بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے، جو ہزاروں صفحات پر مجاہدین آزادی اور شہداء کی
جان باز قربانیوں کو، انتھک کوششوں کو، جد و جہد اور انگریز کے خلاف عظیم جہاد کو، جو جہاد کے تقریباً 200 سال تک برابر جاری رہا، جس کا اسپیس اگر دیکھا جائے، اس لڑائی کا اسپیس، جنگ آزادی کی لڑائی کا اسپیس اگر دیکھا جائے 1947 سے پیچھے کی طرف جائیں تو 1757 تک تقریباً 200 سال تک پوری تاریخ اس کا اسپیس۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ہندوستان کے اندر ساحلی راستے سے، بنگال کے راستے سے اور ادھر کالیکٹ کے راستے سے انگریز، پرتگال کے لوگ، واسکو ڈی گاما جو ان کا لیڈر تھا، اس کے ماتحتی میں ہندوستان میں جب ہندوستان 1600 عیسوی کا دور چل رہا تھا، دنیا کی یعنی سونے کی چڑیا سے مشہور ہو چکا تھا، ایسے وقت میں اس ملک کے میں تجارت کے بہانے، اس ملک کے جو ہے خزانے کو لوٹنے کے بہانے سے یہ لوگ داخل ہوئے۔ 30,000 پاؤنڈ میں انہوں نے جا کر سورت کے اندر 1612 میں ایک کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور وہاں سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اور یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں جو مکر اور فریب اور عیاری اور ظلم چھپا ہوا تھا، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم تاجر ہونے کے بہانے داخل ہوں، تجارت کے بہانے داخل ہوں، لیکن ہم اپنے مشن پر کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یہاں کے حکمرانوں کو غلام بنا لیا جائے اور یہاں کے بادشاہوں سے ہماری رائے ملا لی جائے اور ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا جائے، تبھی جا کر ہم اس ملک پر جو ہے اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں، ہمارا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اس غرض کو لے کر یہ لوگ داخل ہوئے، بالکل من کے کالے، جسم کے گورے تھے۔ تن کہتے ہیں فارسی کے اندر جسم کو، تن تو ان کا گورا تھا، لیکن من کہتے ہیں دل کو، من کے کالے، جس کی نیت میں خرابی ہو، جس کی نیت میں فتور ہو، جو تجارت کے بہانے آ کر لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہو، ظلم کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہو، ظالمانہ تسلط قائم کرنا چاہتا ہو۔ اب انہوں نے آ کر ہندوستان کے لوگوں سے ساز باز کی، اور جو ہے اس وقت کے جو شہنشاہ تھے، جہانگیر کے عہد حکومت میں یہ لوگ آئے تھے، تو وہ ان سے اجازت لے کر سورت کے اندر ایک کمپنی انہوں نے قائم کی، اور اس کے بعد کا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس کو طوائف الملوکی کہا جاتا ہے کہ دلی کے اندر کسی کی حکومت نہیں رہی جہانگیر کے بعد۔ 1740 پر 8 سے لے کر 1753 تک 6 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے جب ان ظالموں کو، عیاروں کو نفاق برتنے کا اور ہنگامہ کرنے کا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کے بہانے ملک بھر میں پھیلانے کا، اور جو ہے مسلمانوں کے اور ہندوستان کے صفوں میں گڑاڑ ڈالنے کا بڑا موقع ملا۔ اس وقت تک ہندوستان انگریزوں کے آنے سے پہلے تک، بلکہ آزادی سے پہلے تک، الگ الگ خطوں میں الگ الگ نوابوں کی حکومتیں، الگ الگ راجاؤں کے رجواڑوں میں اس کے حصے تقسیم ہو چکے تھے۔ ایسے دور میں آئے اور انہوں نے آ کر دھیرے دھیرے اپنا پیر پھیلانا شروع کیا، اور ان کے خلاف جو ایک ہو کر آزادی لڑی گئی وہ 1857 کی آزادی ہے، یعنی 1850 پر 7 عیسوی میں جو لڑی گئی لڑائی۔ لیکن اگر اس سے پہلے کی کہانی اگر دیکھی جائے تو وہ شروعات ہوتی ہے 1757 سے، 1757 سے۔ اس سے پہلے جن جن لوگوں نے ان کے ناپاک ارادوں کو سمجھا، اس میں سے
سب سے پہلے نمبر آتا ہے سراج الدولہ کا. بنگال کے جو نواب تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ باہر کے لوگ آئے ہیں, ان کو جتنی جگہ دینی چاہیے اتنا ہی دیں, اس سے زیادہ اگر ان کو ہم موقع دیتے ہیں تو یہ ہمیں غلام بنا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لہذا ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہیے. 1757 میں سراج الدولہ سے لڑائی ہوئی, لیکن اپنوں ہی کی دھوکہ دڑی جو ہوتی ہے, اپنے آستین کے جو سانپ ہوتے ہیں وہ میر جعفر کی شکل میں وہاں ایک تھا. بدلے میں اسے اس کے بھائی کو جو ہے انگریز نے بتا دیا تھا کہ یہ سلطنت ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں, تم ہمارے ساتھ غداری کرو. میر جعفر کی غداری نے نواب سراج الدولہ کے اندر, بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ کی حکومت کو کھیڑ کر پھینکنے کا بڑا کام دیا. پھر اس کے بعد مجنون شاہ, یہ ایک بہت بڑے نواب تھے اپنے علاقے کے, انہوں نے بھی مستقل لڑائی لڑی. پھر نمبر آتا ہے حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. الگ الگ مواقع پر انگریزوں سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ابا نے 4 لڑائیاں لڑی ہیں, تقریباً 40 سے 50 سال کی مدت کے درمیان. یہ میں وہ بتا رہا ہوں لڑائی کہ جس لڑائی کو غدر کا نام دے کر 1757 کو بدنام کیا جاتا ہے, بلکہ وہ ہندوستان کے اندر آزادی کی سب سے پہلی لڑائی تھی. اس سے پہلے جن مجاہدین نے, نوابوں نے اور بادشاہوں نے انگریز سے لڑائی لڑی ہے, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, جو آپ اندازہ کر کے دیکھیں, جس کی تاریخ کئی 100 صفحات پر پھیلے ہوئے. اس کو آدھ گھنٹے میں آپ کے سامنے اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے, ہیڈ لائن ہی بیان کی جا سکتی ہے. انگریز کے مقصد کو سمجھنے والے اگر سب سے پہلے کوئی بزرگ اور کوئی ولی تھے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. دہلی کے اندر جن کا حلقہ درس, ان کی بڑی خانقاہ, ان کا بڑا نام, اور ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی عالمگیر کے زمانے میں, عالمگیر کے انڈر میں ایک بڑی علماء کی کمیٹی بنائی کر انہوں نے فقہ حنفیہ کو مدور کرنے کے لیے تقریباً 200 علماء اور مفتیوں کی جماعت بنائی گئی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے انڈر میں 200 سے زیادہ علماء اور مفتیوں کی جماعت کو تیار کر کے مسلک حنفی کے مسائل اور فتاوے کو جمع کرنے کا کام کیا. 200 علماء نے مل کر سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو, فقہ حنفی کے مسائل کو اکٹھا کیا, جسے فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے, فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بڑے قاضی اور مفتی مانے جاتے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے تعلق سے یہ قصہ ہے. بات آ گئی تو کہہ کر چلا جاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر ایک شام کے بچے کو مار دیا. میں درخواست کروں گا غور سے سنیں, کبھی کبھار ایسی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک شام کے بچے کو انہوں نے کیا مارا, کچھ لوگ آئے اور ان سے کہا کہ بھئی چلیے آج ہمارا سردار آپ کو بلا رہا ہے, چلے. جا کر دیکھا تو جنات کی ایک بڑی محفل لگی ہے ایک بہت بڑے جنگل کے اندر. تو ایک جنات کا سردار پوچھ رہا ہے کہ بھئی تم نے ہمارے بچے کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے حدیث پیش کی کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے, میرے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ جو تکلیف دینے والا جانور ہو اس کو مار دو. لکھا ہے کتابوں کے اندر. وہاں ایک جن صحابی موجود تھے, انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھوں سے پلک کو اوپر کر کے آنکھ اٹھا کر کہا, ہاں جس وقت یہ حدیث پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے میں اس مجلس میں حاضر تھا. علماء دیوبند کا جو حدیث کا سلسلہ ہے اس طرح اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے عظیم مجاہد تھے جنہوں نے ہندوستان سے سفر کیا, عرب کے اندر جا کر حدیث کے علم کو لے کر آئے تھے.
تو سب سے پہلے حدیث کے علم کو یہاں پر لانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کیا، ان کا انتقال سراج الدولہ کے زمانے میں ہو گیا، لیکن ان کی فکر جو تھی وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، تن کے گورے من کے کالے، ہمیں غلام بنا کر اپنی عیسائی تہذیب اور جو ہے وہاں کے آزادانہ خیالات اور بے حیائی کو پروموٹ دینا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑا جائے تو ان کا قبضہ پھیلتا جائے گا۔ یہ ایک تاجر نہیں ہے، یہ ایک قابض اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، لہذا ان کی فکر کو ان کے چاروں بچوں نے اڑا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس فکر کو اوڑا کہ بھئی اگر ایسے ہی چھوڑا جائے تو یہ ملک غلاموں کا ہو جائے گا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بغاوت شروع کی اور گوالیار کے راجہ کو اپنے ساتھ لے کر بالکوٹ کی لڑائی لڑی۔ آج وہ حصہ پڑوس ملک کے اندر ہے بالا کوٹ، ایک ہے پالاکاڈ کیرلا کے اندر، ایک ہے پالکوڈ تمل ناڈو کے اندر، ایک ہے بالا کوٹ ایک ہے وہاں پڑوس ملک کے اندر۔ وہاں ایک آزادی کی لڑائی لڑی گئی، سب سے بڑی لڑائی تھی، اور یہ وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اس زمانے میں تبلیغی جماعت کے طرز پر ملک کے چپے میں جا کر لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی کہ لوگوں غفلت سے جاگو، اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو، اپنی زندگی کو سدھارو، زندگی میں نمازیں داخل کرو۔ دیکھو ایسے ظالم اور حاکم ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، ہم غلام بننے کے قریب آ چکے ہیں۔ تو یہ مشن چلتی رہی۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہمت کر کے یہ فتویٰ جاری کیا دلی کے اندر کہ ہندوستان اب یہ دارالحرب ہو چکا ہے، جہاں پر کسی کو امن و امان نہیں ہے، یہ غلامی بنایا، یہ جو ہے کفرستان بنتا جا رہا ہے، لوگوں کو یہاں غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہ فتویٰ کیا نکلا؟ ایک چنگاری پھیل گئی، اور یہ چیز پورے ملک کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ علماء اور مجاہدین اور ساری جماعتیں تیار کی گئی۔ معلوم تھا کہ یہ ایسے آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، جب تک کہ عوام کو اس پر تیار نہ کیا جائے، مجاہدین کو تیار نہ کیا جائے، علماء کے اندر اس کی فکریں نہ ڈالی جائیں، آسانی کے ساتھ یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو پھر 1857 کی تاریخ سے پہلے نادر شاہ کا قبضہ تھا دلی کے اندر، اور احمد شاہ ابدالی، ایسے لوگ آئے تھے باہر سے جنہوں نے یہاں پر قبضہ جمانا چاہا، لیکن ان کے ارادے ناکام ہوئے۔ تو یہ بھی ایسے ہی اسی ارادوں سے آئے تھے، تو اللہ نے ان کے بھی ارادوں کو ناکام کیا۔ تو یہ مہم آگے بڑھتی گئی۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تینوں بھائی اور علماء کرام، شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی الہی بخش کاندلاوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شریعت اللہ مولانا شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کبار علماء جن کا مقصد نہ حکومت، نہ منصب، نہ کرسی، نہ مال، نہ عہدہ، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی یہ سرزمین ہے، یہاں آزادی کے ساتھ جیا جائے، کسی کو غلام نہ بنایا جائے، یہ زمین جس کی حقدار ہے، یہاں کے رہنے والے اس کے سلطنت اور اس میں حکومت کرنے کے قابل ہیں، لہذا یہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آنی چاہیے، یہ ناجائز قبضہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ جب ہندوستان کے اندر 1818 میں ان لوگوں کا مکمل تسلط ہوا، انگریزوں کا مکمل قبضہ ہوا تقریباً ملک پورے ہندوستان کے اندر، اس وقت کا بادشاہ شاہ عالم سے انہوں نے ساز باز کی اور ایک آرڈر جاری کیا کہ دیکھو، خلقت خدا کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، یہ ملک بادشاہ کا ہے، آپ یہاں کے بادشاہ ہیں، سارے کے لوگ سارے کے سارے اللہ کے مخلوق ہیں، یہ ملک بادشاہ کا ہے۔ لیکن آگے انہوں نے جو کہا کہ حکم کمپنی بہادر کا چلے گا، یعنی ہمارا آرڈر چلے گا، بس آپ کی بادشاہت پر کوئی فرق آنے نہیں دیں گے،
لیکن آرڈر وہی چلنے والا ہے جو ہم دیں گے. اس پر انہوں نے منوا لیا تھا 1818 کے بعد. میرے دوستوں بزرگوں، جیسے میں نے کہا کہ کئی سو صفحات پر یہ تاریخ پھیلی ہوئی ہے، اس پر اشارہ کرتے کرتے میں لے کر جا رہا ہوں. جیسے بالاکوٹ کی لڑائی ہوئی، ایسے ہی جو ہے مختلف لڑائیاں ہندوستان کے اندر اگر کوئی قائد کا، لیڈر کا جنگ آزادی کے موقع پر کوئی رول پلے کیا ہو، وہ ہندوستان کے علماء اور ہندوستان کے مسلمان ہیں. حقیقت کبھی چھپائی نہیں جا سکتی ہے، چاہے جتنا چھپا لے. سلیبس سے یہ تاریخ کو جتنا کوریک کر نکال لے، لیکن تاریخ یہی ہے، حق یہی ہے. جب بھی ہندوستان کی تاریخ کو کوئی بھی سچا اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہے گا تو یہ ساری تاریخ مٹائی نہیں جا سکتی. یہ ساری حقائق ہر زبان کے اندر چھپی ہوئی ہیں، لیکن اگر اس کو پڑھایا نہ جاتا ہو، اس کو نکال دیا جاتا ہو، ختم کر دیا جاتا ہو، تو یہ الگ بات ہے. اس فکر کو لے کر ایک بڑی جماعت علماء کی کھڑی ہوئی. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلفاء میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو فاؤنڈر آف دی دیوبند مدرسہ تھے، اور ان کے ساتھ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس فکر کو اوڑھا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ محمود حسن، جو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے دیوبند کے، ان کی فکر تھی کہ دیکھو ہمیں افغانستان سے بھی اٹیک ہو، ہندوستان پر افغانستان سے بھی اٹیک ہو، پھر دوسرے ممالک سے بھی اٹیک ہو، اور اندر سے ہم بغاوت کریں. ہر چہار طرف سے اگر ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوگی تو ان پر پورا قبضہ ہمارا ہو سکتا ہے. تو پھر جب ان لوگوں کو ہم نکال باہر کریں گے تو پورا ملک ہمارے ہاتھ میں رہے گا. آپ اندازہ کریں، متدین، تقوی، پرہیزگار، اولی صفت اللہ والے علماء کے ہاتھ میں اگر یہ ملک جاتا اور ان کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہو جاتا، پتہ نہیں اللہ کو منظور نہیں تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی ایک تحریک شروع کی. اس میں ریشمی رومال کے اندر ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اپنے ایک شاگرد کے حوالے کیا، اور وہ خط جا رہا تھا افغانستان کے بادشاہ کے پاس. یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم وہاں سے اٹیک کرو، ہم یہاں سے بغاوت کرتے ہیں، ان ظالموں کو بھگایا جائے. اللہ کو اور منظور تھی. راستے میں اٹک گئے اور گرفتار کیے گئے جو لے کر جا رہے تھے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر رفقا جو یہ خط لے کر پہنچایا جا کی کاروائی چل رہی تھی، وہ سارے گرفتار ہوئے. اور اسی کے ساتھ یہ پتا چلا انگریز کو کہ دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد اس وقت میں ہندوستان کی آزادی کے لیے سینہ سپر ہے. مدینے کے گورنر جمال پاشا نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ شیخ الہند جس کے اندر مٹھی پر ہڈیاں ہیں اور دیکھنے میں دبلا پتلا انسان ہے، لیکن اس کے اندر کی دل کی گرمی ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ کام کی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس نے پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجا دیا. تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی خدمت میں جو جانے والے تھے، استاد کی خدمت کے لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس تحریک ریشمی رومال میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے یہ سارے کے سارے قیدی بنائے گئے اور ان کو اٹالی کے جیل میں لے جا کر رکھا گیا. مالٹا اٹالی کے اندر ہے وہ جیل، بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کیسا سخت جیل تھا اور کیسی سخت سزائیں دی گئی. تقریباً 2 سال سے زیادہ وہاں رکھا گیا استاد اور شاگرد کو. اور اس سے پہلے 1857 کی جو لڑائی ہوئی ہے اسی نے ان سارے جیالوں کو، علماء کو تیار کیا. میں تھوڑا تاریخ میں آگے بڑھ گیا، میں تھوڑا اور پیچھے جا رہا ہوں. 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے یہ ہندوستان کی تاریخ کو بدلنے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا. اگرچہ کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں ہار ہوئی اور اس جنگ کے بعد پورے طور پر انگریز کا قبضہ ہندوستان پر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر
آزادی کی فکر اور ایک مشن جو پھیلا ہے وہ 1857 کی لڑائی کے بعد. ٹامسن ایک انگریز مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک کیمپ کے بازو، مجھے گوشت کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی. میں نے جا کر اس کیمپ کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ انگریز ظالم 40 کی علماء کے ٹولے کو لا رہے ہیں. ایک ایک دن 80 علماء کو ننگا کر کے جلایا جا رہا ہے، اور جلانے سے پہلے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اقرار کر لو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم نے انگریزوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑی ہے، تم یہاں اقرار کر لو، ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار. ٹامسن لکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا مستقل، میں دیکھ رہا تھا کہ 40 علماء لائے جا رہے ہیں اور آگ میں ڈھکیلا جا رہا ہے، ان کا جسم جل رہا ہے، لیکن کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے تمہارے خلاف بغاوت نہیں کی ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ انگریز کا یہ خواب تھا کہ 1857 میں جو زبردست طریقے سے جنگ آزادی لڑی گئی، جیسے میں نے کہا 1857 سے پہلے 1757 سے جو مسلسل لڑائی چلی گئی، یہ پوری تاریخ کو ختم کر دیا جائے، یہ پوری ہسٹری مٹا دی جائے، جیسے کہ آج کے کالے انگریز ہمارے ملک کے رہنے والے یہ چاہ رہے ہیں. یہ کام انگریز نے کرنا چاہا لیکن ہو نہیں سکا. مجاہدین کی وہ خون کیسے رائے گاں جائے گا؟ شہید کا وہ خون جس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہو، اس کی شہادت قبول کر لی جاتی ہو. 1857 یا 1857 کے مجاہدین کے خون کی قیمت کیسے بیکار چلی جائے گی؟ لکھتا ہے ٹامسن، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا انگریز کے سامنے سر جھکاتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے کہ میں معاف کر لیجئے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم 1857 میں نہیں تھے، ساروں نے جان دی ہے. لکھتا ہے پشاور سے لے کر دلی کے چاندنی چوک سے لے کر ادھر پشاور تک پاکستان کا علاقہ، اور ادھر مدناپور بنگال تک، اس بیچ میں جتنے درختیں تھیں ان درختوں میں سے کوئی درخت نہیں بچا، بلکہ ہر درخت پر کسی نہ کسی عالم اور مفتی کی لاش کو لٹکایا نہ گیا. میرے دوستو بزرگوں، ہم نے اس ملک کے لیے ہم نے اتنا خون بہایا ہے، کسی قوم کا خون تو دور کی بات، پسینہ نہیں بہایا گیا. ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں ٹرائل کاسٹ اور ہمیں جو ہے معمولی درجے کے لوگ بتائے جا رہے ہیں، ہم کو پسماندہ طبقہ میں رکھا جا رہا ہے. ہم پر ظلم، ساری خرابیوں کے باوجود اس ملک کے اندر کے ماحول کو خراب کرنے میں دوسرے لوگوں نے جتنا ہاتھ بٹایا ہے، جتنا کردار ادا کیا ہے، اس ملک کو بنانے میں، آباد کرنے میں، اس کو بسانے میں، کانگریس جیسی پارٹی کو بنانے میں، اور یہاں اس ملک کو ملک بنانے میں ہمارا جو کردار ہے وہ تاریخ کے اندر سنہرا باب. اگرچہ کہ ہماری طاقت ٹوٹی، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے اگلے جمعہ حضرات کے سامنے بقیہ ساری باتیں رکھوں گا کہ 1857 کی زبردست جنگ آزادی نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ کچھ علماء تو چلے گئے دنیا سے، کچھ سو اور کچھ ہزار علماء تو چلے گئے، لیکن ہزاروں علماء تیار کیے گئے، ہزاروں مجاہدین تیار ہوئے، الگ الگ طریقے سے کام کیے گئے، اور جو ہے لڑائیاں لڑی گئی، اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا. پورے ہندوستان کے اندر یہ ماحول 1857 کے بعد کسی نے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ ہندوستان آزاد ہو سکتا ہے، ہم غلامی سے نکل سکتے ہیں. اس میں کردار ادا کیا ہے تو علماء نے، مجاہدین نے، مسلمان حکمرانوں نے. میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد 1857 کے بعد کی تاریخ، تقریباً 90 سال کی تاریخ، انشاءاللہ اشارتاً اگلی جمعہ حضرات کے سامنے رکھوں گا. مقصد یہ بتانا ہے کہ اس تاریخ سے آپ خود واقف ہوئیے، آپ جانیے. جس قوم کے سامنے اپنا پاس نہ ہو، اپنی پچھلی زندگی نہ ہو، ماضی نہ ہو، علماء ہند کا شاندار ماضی کتاب لے کر پڑھیے آپ.
علماء حق کے مجاہدانہ کارنامے کتاب لے کر پڑھیے کہ ہندوستان کے اندر اس ملک کو ملک بنانے میں یہاں آزادی اظہار رائے، ہر ایک کو جینے کا حق، ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے پر عبادت کرنے کا حق، یہ ساری چیزیں ہماری مرہون منت ہیں، ہم نے دی ہیں، ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن ہمیں کو غدار وطن کہا جاتا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے۔ ایک مالی کہتے ہیں باغ کے رکھوالے کو، جو باغ کے ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے، ایک ایک درخت پر نظر رکھتا ہے۔ ایک شاعر اس مالی کے باغ سے تعلق کو بتاتا ہے، ویسے ہی یہ ہندوستان ایک باغ ہم نے بنایا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ سارا جانے ہے۔ سارا ہندوستان، ساری دنیا اس پر شاہد ہے کہ یہ جہاد آزادی کی لڑائی کیسے لڑی گئی اور اس کے لیے کیا کیا جدوجہد اور کیا کیا کوششیں کی گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کو باقی رکھنا، اپنی نسلوں کو بتانا، خود بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم جو ہے اتنی آزادی کے ساتھ یہ ملک حاصل نہیں کیا گیا، اتنی آزادی کے ساتھ یہ ملک حاصل نہیں کیا گیا، اور اس کے لیے جدوجہد بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اگر وہ باپ کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو ہی نکل سکتے ہیں کہ کیسے وہ ہمت والے تھے، اور ان کے اندر اللہ نے وہ کیسی جرأت دی تھی کہ بڑی بڑی طاقت۔ انگریز کا یہ کہنا تھا کہ اگر آسمان ہم پر پڑ جائے، اگر آسمان ہم پر گرنے لگے تو اس کو بھی روکنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، اور ہماری حکومت اتنی لمبی چوڑی پھیلی ہوئی ہے کہ ہماری حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے۔ کسی ملک میں سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرے ملک سے نکلتا ہے، پھر اس ملک سے نکلتا ہے۔ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، اتنے چوڑے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک ہماری حکومت ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ الحکم الا للہ، اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا آرڈر چلے گا ہر زمانے کے اندر۔ آج کے بھی کالے انگریزوں سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، اگر ظلم و زیادتی کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ جیسے کئی سارے ناپاک لوگوں کے وجود کو اللہ نے مٹایا ہے، اللہ آپ کو بھی مٹا کر رکھیں گے اگر آپ نے اپنی زندگی کے طور طریقوں کو نہیں بدلا۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ہم ان اسکولوں سے تو یہ ہم امید نہیں کر سکتے، ان سلیبس سے کہ ہمارے بچے آزادی کی تاریخ پڑھیں، بچوں کو سنائیں، سمجھائیں اور بتائیں کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔